نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا کے ساتھ ہوئی تھی یا نہیں؟ الجواب حامدا و مسلیا اما بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کا صراحتاً یا اشارتاً کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ کچھ مفسرین اور مورخین نے اسرائیلی روایت کی بنا پر نقل کیا ہے کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد ان کی شادی، جس کا نام راحیل تھا اور مشہور یہ تھا کہ زلیخا ہے، اس کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی تھی اور ان سے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے۔ لہٰذا تفسیر طبری میں ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یعنی آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھے کہ مجھے ان کی حفاظت کرنا خوب آتا ہے، کہ میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ تو بادشاہ نے ان کو وزیر بنایا اور اطفیر کے کام ان کو سپرد کر دیے اور اطفیر کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک میں اقتدار عطا فرمایا اور وہ اس میں جہاں کہیں بھی اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ تو محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ذکر کیا گیا کہ انہی راتوں میں اطفیر جو ہے وہ مر گیا تھا، اور بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا ریان بن ولید، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو اس کی جگہ پر مقرر کر دیا تھا، اور اس ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے کر دی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام جب ان کے پاس گئے زلیخا کے پاس، تو اس سے کہا کہ یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو آپ مجھ سے چاہتی تھی۔ تو زلیخا نے کہا کہ اے سچے، مجھے ملامت نہ کریں، مجھ پر اپنا نفس جو ہے وہ غالب آ گیا تھا۔ اسی طرح علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر، انہوں نے بھی اپنی تفسیر قرطبی کے اندر اسی طرح لکھا ہے، یہی الفاظ ہیں کہ جس میں زلیخا نے اسی طرح بات کی تھی اور یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بات بتائی تھی۔ اور یہ بھی ہے اس میں کہ زلیخا نے کہا تھا کہ میں حسین، جمیل اور نازوں میں پلی عورت ہوں، مجھے ملامت نہ کریں، اور یہ کہا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ نامرد تھا، عورتوں کے پاس جانے سے قاصر تھا، تو اس لیے میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے آپ سے اس کا مطالبہ کر دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جب ان سے قربت کی تو اس کو کنواری پایا، اور ان سے پھر 2 بیٹے بھی ہوئے، ایک کا نام افرائم اور دوسرے کا نام منشا تھا۔ اور یہی تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے، اس میں بھی یہی طرح الفاظ ملتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ان کے پاس گئے، زلیخا نے اس کو یہ کہا، یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ کہا، یہی الفاظ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت علامہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے فتاوی عثمانی کے اندر لکھا ہے کہ بعض تاریخی روایات میں یہ آیا ہے اسی طرح کہ یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا کے ساتھ ہو گیا تھا، لیکن قطعی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308 کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور یہ بات واضح رہے کہ یہ ساری تفصیل اسرائیلی روایات میں بیان کی گئی ہیں، اور اس قسم کی اسرائیلی روایات جن کے بارے میں قرآن اور سنت اور دوسرے شرعی دلائل خاموش ہوں، تو ایسی روایات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، نہ ان کی تصدیق کی جائے اور نہ ان کی تکذیب کی جائے۔
तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न उनकी तस्दीक करते थे और न उनकी तकजीब करते थे। और ये बात भी जहन में रहे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुलेखा के साथ शादी के बारे में कुरान करीम और अहादीस मुबारका बिल्कुल खामोश हैं, उनमें कोई तज़किरा नहीं है, इसलिए हतमी तौर पर उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह जामिउल बयान फी तावील कुरान इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह उसके जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 151 के अंदर ये लिखा है, ये रिवायत मौजूद है। जो अक़वाल मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दिए वही अक़वाल इसी हवाले के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह अल-जामिउ लिअहकामिल कुरान उसके जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 182 के अंदर जो मकतबा हक्कानिया से छपी है उसके अंदर ये हवाला मौजूद है, जो मैंने आपके सामने उसकी तशरीह और तफसील बयान कर दी। और तीसरे नंबर पर अल-बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 210 पे भी ये पूरी तफसील मौजूद है, आप वहाँ पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।